یہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہے. 25 برس پہلے کچھ مخیر اہل درد نے ایک خواب دیکھا تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسا بین الاقوامی معیار کا ادارہ ہونا چاہیے جہاں انٹرنیشنل لیول کے مینیجرز تیار ہو سکیں. سو یہ جگہ انہی کے اسی خواب کی تعبیر ہے. یہاں 2500 کے لگ بھگ طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں. عام طور سے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ طبقہ عمرہ اور اپر مڈل کلاس کے بچے زیادہ ہیں. یہ بات ایک حقیقت ہے، لیکن سن 2001 سے لمس نے اپنے دروازے پاکستان کے غریب طبقات کے بچوں کے لیے بھی کھول دیے ہیں. انہیں باقاعدہ گرانٹس اور وظائف ملتے ہیں. لگ بھگ جتنے بھی طلباء و طالبات یہاں پڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 60% کو کسی نہ کسی شکل میں مالی مدد ضرور ملتی ہے. لمس میں زیر تعلیم یہ طلباء و طالبات یہاں بیٹھ کے خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ایک جزیرے میں یا مین سٹریم میں؟ لمس کے ہرے بھرے لانز میں بیٹھ کے انہیں پاکستان کیسا نظر آتا ہے؟ یہی تو آج معلوم کرنا ہے. میں ہوں وسعت اللہ خان اور اس وقت ہم لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے طلباء و طالبات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس لان میں. لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز عام تاثر یہ ہے کہ ایک ایلیٹسٹ یونیورسٹی ہے اور یہاں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ ایک بہت ہی مضبوط اکنامک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. لیکن جس بھی بیک گراؤنڈ سے آئیں، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں جیسے ہر ایک کو کاٹتے ہیں انہیں بھی کاٹتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی ڈیفرنٹ طریقے سے یہ تنگ ہوتے ہوں، ان کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ مختلف ہو. یہی کچھ ایکسپلور کرنے ہم آئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ اپنا جو فیوچر ہے اس ملک میں جو آج ہے کیا دیکھتے ہیں؟ میرا نام زہیب حسن ہے اور میں سینئر ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ لمس یونیورسٹی میں. اگر ہم پاکستان کے فیوچر کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ایسا دیکھتا ہوں کہ ہم سب کو پتا ہے، یہاں پہ سب جانتے ہیں، کیونکہ پلیٹ میں بنی ہوئی چیز ہمیں نہیں ملے گی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں سے گریجویٹ کرو یا کسی بھی اچھے ادارے سے پڑھو اور اب جاؤ اور آپ کا برائٹ فیوچر ہے. بہت اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ اوور آل اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو بھی یہ سین ہے، ریسیپشن چل رہی ہے اور پاکستان کے اندر اسپیشلی کیونکہ جو ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بھی کافی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے جاتے ہیں اور کافی زیادہ اس طرح کی مشکلات ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں جو ہے جو جنریشن ابھی پڑھ رہی ہے جو یہاں سے نکلے گی ان کو خود اس کو پہلے اس پلیٹ فارم کو بہتر کرنا ہوگا کہ جی یہ گندا ہے، یہ اچھا ہے، یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھیں. Exactly. خود اپنے ہاتھ میں انیشیٹو لے لیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وی ہیو ٹو گو اینڈ فیس دی کرائسس، وی ہیو ٹو ہیلپ آر پاکستانی. نام تو بتائیں. قاسم شمیم. اچھا ٹھیک ہے. اگر آخر میں ہم نہیں جا کے ان کی مدد کرنی ہے، ہم نہیں جا کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سے ان کی مدد کرنی ہے تو یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ مطلب کہ وائی وی ہیو ووٹڈ دیم. ایٹ دی اینڈ obviously small. ان کی جو بات کا میں مطلب سمجھا وہ یہ نہیں ہے نہیں جی آئی ایم دوسروں کی ٹاکنگ جا کے مدد کریں، آپ اپنی مدد خود کریں. انہوں نے ایک انیشیٹو لیا یہ سوچ کے کہ جی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر حکومت کا انتظار کرتے رہے تو اگلے 100 سال ہو سکتا ہے اور گزر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دی اسمال کنٹریبیوشنز ول ہیلپ ٹیک پاکستان مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ایسا نہیں ہو سکتا. اسمال کنٹریبیوشنز ڈیفینیٹلی میک اے ڈفرنس. وہ جو کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. قطرے قطرے سے دریا تب بنتا ہے جب قطرہ قطرہ ہر جگہ سے آ رہا ہو. جب قطرہ قطرہ صرف چند جگہوں سے آ رہا ہو تو قطرے قطرے سے دریا نہیں بن سکتا. السلام علیکم، میرا نام طلحہ نوشاد ہے اینڈ آئی ایم اے BC student over here. I am cautiously optimistic about the future of this country. I say cautiously because مجھے یہ پتا ہے کہ change this society ہم سب کو پتا ہے کیا مسئلہ مسائل ہے. And if you see historically also each society has gone through its problems or it has totally dismembered, ایک دم ختم ہو گئی تھی. So I believe کہ there is enough passion in this country, اتنا جذبہ ہے کہ the youth especially can take this country forward. But ہمیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ things are going to get worse before they get better. ہمیں پتا یہ ہونا چاہیے کہ حالات اور برے ہوں گے، بٹ جیسے زہیب نے میرے دوست نے کہا تھا کہ وی ہیو ٹو انڈیویجلی ڈو آور ایفرٹ. اینڈ گورنمنٹ ہمیں پتا ہے کرتی کبھی کام کبھی نہیں کرتی ہے، پرابلمس آتے جاتے رہتے ہیں، بٹ ایز این انڈیویجول آئی بلیو وی شوڈ ڈو آل واٹ وی کین اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم چیزوں کو
جس طرح ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اس طرح دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنا خون پسینہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے راستے بند کیے جا رہے ہیں. اوپر جو ہیں نااہل لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے آزو بازو جو لوگ ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہم بھی پھر ان جیسے ہی بن جاتے ہیں. تو اس کا کوئی توڑ ہے آپ کے ذہن میں؟ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک ڈر پیدا ہو چکا ہے کہ پاکستانی پولیٹیکل سسٹم ایسا بن چکا ہے کہ اگر میں یہاں پہ 4 سال 5 سال اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، 15-16 سال کی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اپنی پورا جو ہے کیریئر داؤ پہ لگا کے میں پالیٹکس میں جاتا ہوں پاکستان میں، اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ایسا بن چکا ہے کہ وہاں پہ آپ کو سیفٹی نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی کہیں بھی راہ چلتے کہیں عام آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے. مطلب ایک اوپر ایسے جو پاکستان میں پارٹیز بن چکی ہیں آلریڈی، وہ کسی اور کو اوپر آنے دیتی ہی نہیں، اور اگر کوئی آئے گا اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. میں تو بالکل ریگریس ٹرم میں بات کروں گا، اگر آپ یا تو انقلاب کی بات کرتے ہیں تو بالکل انقلاب بھی جیسے باقی کنٹریز میں آ رہا ہے، مڈل ایسٹ میں آ رہا ہے، یا تو اس طرح کا انقلاب اگر ہم یہاں پہ لانے کی کوشش کریں تو اس سے کچھ پرابلم سالو ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم نیئر فیوچر میں پاکستان میں کچھ ایسا انقلاب دیکھ سکتے ہیں. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ اگر باقی کنٹریز میں دیکھیں جو ایگزامپلز ہیں وہاں کی، وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، لیکن پاکستان میں ایک ایسا انوائرمنٹ ہے، ڈیموکریسی آلریڈی ہے، سارے انسٹیٹیوشنز ہیں. مطلب میرا نہیں خیال کہ ہم ایسا کوئی کس چیز کے خلاف ہم اٹھیں، کیا کریں کہ یہ جو ہماری سٹیمز نکلتے رہتے ہیں، جذبات خارج ہوتے رہتے ہیں. جی فرسٹ آف آل اس طرح کا انقلاب اس وجہ سے ادھر نہیں آ سکتا کیونکہ ان کے پاس ایک ریپلیسمنٹ موجود تھی. ہمیں ابھی سمجھ ہی نہیں آتا کہ لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں دینی ہے، کون اگلا ایسا آئے گا جو اس ملک کو لیکن آگے وہاں لے جو کے انقلابات آئے نا وہ ٹویٹر اور فیس بک ان کے لیڈر تھے، کوئی انسانی لیڈر نہیں لیکن تھا. پاکستانیوں میں ابھی اس طرح کی چیز ہینڈل کرنے کا مطلب ان دی اینڈ بلڈ شیڈ ہوگا اور مسائل ہوں گے. ایک میرے پاس سولوشن ہے اس سب کا جو آئی تھنک کین ورک ویل، کہ انسٹیٹ کہ ہم اپنی ہی یونیورسٹی کی کمیٹیز بنائیں، سوسائٹیز بنائیں جو جا کے سوشل ورک کریں. اور ایکچولی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اس طرح کہ ہم نے یونیورسٹی آف پنجاب جو کہ کافی ڈفرینٹ لوگ ہیں، کافی ڈفرینٹ سوشل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ایک ایفیلیٹ کر کے ہم ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کے ساتھ آج کام کر رہے ہیں. آج کل ایک مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو ٹو ڈو مطلب اس طرح کا کچھ کرنا ہے کہ ہم پہلے پاورٹی گیپ کو ایلیمینیٹ کریں کسی طرح، کیونکہ جب غریب انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے تو پھر زیادہ ریولوشن آتی ہے. جب تک لوگ کنٹینٹ نہیں ہوں گے اپنی لیونگ سے تب تک اس طرح کے مسائل آتے رہیں گے. فار انسٹنس اگر بلوچستان میں پائپ لائنیں وہ پھاڑ دیتے ہیں گیس کی تو وہیں سے شارٹیج جو ہوتا ہے ایگزاسربیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اگر ہم یہاں سے بلوچستان کی کسی یونیورسٹی کے ساتھ ٹیمز بناتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں اور ایک مور کوہرنٹ وے سے اس سب پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں اور اویئرنیس پھیلاتے ہیں، تو سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمارا جو جس ریولوشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ زیادہ ایزیلی آئے گا ایز کمپیئر ٹو اٹ کہ ایک سوشل سیٹنگ کے ایک سوشل بیک گراؤنڈ کے لوگ الگ ڈائریکشن میں چلیں اور باقی الگ میں چلیں. مجھے خوشی ہے کہ یہاں کسی کے منہ سے بلوچستان کا نام بھی نکلا. بلوچستان کے حالات جو ہیں، یا آپ لوگ نوجوان ہیں سب جانتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. عبدالسمیع میرا نام. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں جی پاکستان سے الگ کر دیجیے، مطلب ہماری خود مختاری ہونی چاہیے. اور انہیں شوق ہے خواہ یا کوئی وجہ ہے اس کی؟ ہاں وہ تو اس کے اوپر جو ہے نا جو ان کے جاگیردار ہیں اور وہ انہیں اکسا رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، ہماری جو ہے وہ مطلب ہمارے جو اثاثے ہیں ایسٹس ہیں ہمارے علاقے کے وہ باقی پورے پاکستان کو دیے جا رہے ہیں اور ہمیں ان کا کوئی مطلب فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. آئی بلیو کہ زیادتیاں ہوئی ہیں، دیٹ از دا فرسٹ فیکٹ وی شوڈ ایکسیپٹ. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زیادتی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، پورے صرف بلوچستان میں نہیں، NWF پہ بھی، سندھ میں بھی، سدرن پنجاب میں بھی، آل اوور دا کنٹری ہوا ہے. فرسٹ وی شوڈ ایکسیپٹ دا فیکٹ. ہم کہتے ہیں کہ وی بلیم دس آن فارن پاورز، ہم بولتے ہیں کہ اس نے اس کی وجہ سے امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، انڈیا یہ مسئلہ مثال کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ان کے اپنے جو ہے ریزنز ہے. فرسٹ آف آل آئی تھنک وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ. ہمیں ڈینائل سے نکلنا چاہیے. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ جو ہماری کنٹری کے مسئلے مسائل ہیں، ٹھیک ہے ادر پاورز، ہم تو مشرقی پاکستان کی ڈینائل سے نہیں نکل سکے آج تک، بٹ دیٹس بیسک تھنگ ہمیں نکلنی چاہیے. ایکسیپٹ کہ تالی دو ہاتھ سے بچتی. ہاں ٹھیک ہے باہر کے عناصر بھی ہیں جو ہمارے ملک میں کافی مسئلے مسائل کرتے ہیں، بٹ ہم بھی کافی ڈیوائڈڈ ہیں. تو یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ملک متحد تھوڑے بہت ہے لیکن کافی حد تک جو ہے یونٹی جو ہے نہیں پائی جاتی ہے. اینڈ دیٹ از ایکسپلائٹڈ اینڈ اس کا بھی جو ہے ہم صحیح طرح استعمال نہیں کر پاتے ہیں. اینڈ ہم ایسے ہی اسٹیپس لیتے ہیں جو مسئلہ مسائل کریٹس کرتے ہیں. تو ان ایسنس وٹ وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف ڈینائل. بیسکلی میرا یہ پوائنٹ ہے. سب سے پہلے ظاہر ہے ڈینائل پہ قابو پانا ضروری ہے اور یہ ایڈمٹ کرنا ضروری ہے کہ ہاں یہ میری ہی غلطی ہے، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم کن کن ڈینائل سچویشنز میں سے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارا مستقل ایک مرض ہے یا ہم پہ یہ بات نافذ کی گئی ہے؟
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ ابھی جو زندگی ہے ہم لوگ اس میں سوچیں بجائے فیوچر کی فکر کرنے. کیا سوچیں؟ کوئی تو گائیڈ لائن دیجیے. فیوچر یہ ہے کہ ہم لوگ ہر ایک اپنے طرف سے اسٹیپ لینا اسٹارٹ کر لیں. اگر ریولیوشن لانا ہے, اگر ہمیں پتہ ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے لیڈرز, ہمارے جو اپر ہینڈ ہے, جو اپر ہینڈ سارے ہمارے رولنگ کلاس کا جو ہے, اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ نائل ہیں یا جو بھی ہے تو انہیں ووٹ کون دیتا ہے؟ ہم انہیں ہٹا کیوں نہیں سکتے؟ بجائے یہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا, ہم کیوں نہیں روڈوں پہ کیوں نہیں نکل رہے؟ اگر انڈیا اپنے ایک پرائم منسٹر کو ایک چھوٹے سے کرپشن, آپ کے خیال میں یہ کیوں نہیں نکل رہے؟ روڈوں پہ تو نکلتے ہیں ہم سب سے باتیں کرتے ہیں, ہم سے باتیں کرتے ہیں یہ ایسا ہے, لیکن یہی قوم کئی تحریکیں چلا چکی ہے نا ماضی میں, اب کیوں نہیں چلاتی؟ کیا ہو کیا گیا؟ اب یہی ہے نا کہ ہم لوگ بس ایک بلیف ختم ہو گیا ہے, کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, کوئی کیریزمیٹک لیڈر نہیں ہے جو ہمیں صحیح لا کے. بے چارگی ایک فیل ہوتی ہے. فیل ہے مطلب وہی ہے نا کہ ہم لوگ کو پتہ ہے کیا کیا چیزیں غلط ہے, لیکن ہم لوگ کو کوئی ایک ایسا فیکٹر نہیں ہے جو ہم سب کو ایک ساتھ کرے. مطلب ہم لوگ بہت زیادہ پولیٹیکلی ڈیوائڈ ہوئے ہوئے, ہم لوگ اپنے پنجابی, پٹھان, شیعہ, سنی, اس طرح کے الٹے فضول مسئلوں میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا جو اپر کلاس ہے, جو کیپٹلسٹ کلاس ہے, وہ ہمیں کب سے ایکسپلائٹ ہی کر رہے ہیں, ہمارے تھرو سارا وہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹاک شو سے بہتر ہمیں اویئرنیس ہے, ہمیں کام شروع کر لینا چاہیے بجائے ہم لوگ بات. یہ بھی اویئرنیس کا ایک ٹول ہے, شاید ٹول ہے, لیکن اویئرنیس ہے ہمیں, اور کتنی اویئرنیس چاہیے؟ اب ایکشن کا ٹائم ہے, اویئرنیس کا ٹائم نہیں ہے. ابھی آپ اپنا تعارف تو کرا. روہیل قاسم. میرا نام حسن ہے, میں SSC فریشمین ہوں. میرے خیال سے مسئلہ ایک, جس طرح آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایگری ود ہم, کہ مسئلہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ایز پاکستانیز ہم لوگ ایک ایموشنل اسٹیٹ ہے. ہم لوگ آل تھرو آؤٹ ہسٹری ہم نے یعنی کہ ہم نے بغاوتیں دیکھی ہیں, ہم نے یہ ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا ہے, سب کچھ دیکھا ہے, لیکن ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں اپنے پاس سے. ہم لوگ ہمیشہ ایک ایموشنل کاز پہ آئے ہیں کہ آج ایک ریلی نکلی ہے, آج کسی نے ایک بندے نے آگے شیشہ توڑے, 10 بندے آگے پوری فیکٹری جلانا شروع ہو جائیں گے. ہم لوگ ایموشنل کاز سوچتے ہیں, ہم لوگ اس کی پریکٹیکل کاز نہیں سوچتے. سیکنڈ چیز یہ کہ ہمارا ویژن نہیں ہے. قائد اعظم تھے, کس عرصے سے سوچتے آ رہے تھے کہ آج میں نے نہیں پڑھا تو میں بڑا آدمی کیسے بنوں گا, کس عرصے میں انہوں نے بات کی. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں ان کی ڈیولپمنٹ ہم سے زیادہ کیوں ہے. بنگلہ دیش پاکستان سے آج ڈیولپ زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے انڈیپینڈنس کے بعد سوچنا شروع کر دیا. دے اسٹارٹڈ تھنکنگ ان دا لانگ ٹرم. ہم لوگوں نے بلوچستان کی بات کی گئی ہے کہ بلوچستان آج تک ڈیولپ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اگین ہم نے آگے کبھی بھی نہیں سوچا. ہم نے وی ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ کہ جب ہم وہاں سے گیس آ رہی ہے, ہمارے میجر منرلز آ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ آ رہے ہیں, صحیح ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ فیوچر میں جب پاپولیشن پاکستان کی بڑھے گی, جب اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی, جب 10 فولڈ انکریز آئے گا, اس کو اکوموڈیٹ کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو وہاں پہ ورکر چاہیے ہوں گے, آپ کو فیکٹریز چاہیے ہوں گے, آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا, آپ کو وہاں پہ فیوچر جنریشن کو لانے کے ایجوکیشن چاہیے ہوگی. اس وقت کسی نے نہیں سوچا. اور جب آج بات جب آتی ہے, جب ہمارے پاس فوڈ کرائسس ایک آ رہا ہے, آگے ہمارے پاس اکنامک کرائسس آ رہے ہیں, ہم ہر قسم کے کرائسس سے گزر رہے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ سی کہ ہم لوگ اگلے 10 سال بھی ہم لوگ کچھ بہتر کر سکیں گے, چونکہ ہمارے پاس ویژن نہیں آگے سوچنے کا. بہت کمپریہنسو بات کی ہے انہوں نے, کئی باتیں کی ہیں. مائی نیم از ہاشم. اچھا, تو لائک ابھی یہ بلوچستان کا ایشو جو سا ہے از سم تھنگ وچ از آلویز کورڈ اوپر سے, ایز ان لائک ان ڈیپتھ انالیسز نہیں ہوتا. بٹ دا پرابلم میرے حال سے سنس اٹ از کانسنٹریٹنگ آن دا یوتھ آف پاکستان, دا تھنگ از کہ وی ہیئر ایٹ دس لمس, ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں ویئر اے ٹیم فرام بلوچستان کیم آل دا وے. بیوٹمز ایک یونیورسٹی ہے بلوچستان میں, اور دا تھنگ از ایک اسٹیریو ٹائپ, ایک کلیشر اٹیچ ہے کہ جو کہ بلوچستان کی یوتھ ہے, دے وڈ کنسیڈر دا پنجابی اور دا پشتون جوز ایز ٹیکنیکل فولس, اور یہاں کے لوگ جو انہیں ایسے کنسیڈر کرتے ہیں. بٹ اگر ابھی دا فرسٹ اسٹیپ, پازیٹیو اسٹیپ دیٹ وی ہیو ٹیکن از کہ اگر ہم نے ڈسکریمنیشن کرنی بھی ہے تو اٹ شوڈ بی ان فیور آف دوز پیپل ہو فیل کہ ہمیں ڈسکریمنیشن ہمارے اگینسٹ ہو رہی ہے. افرمیٹیو ایکشن ہم لیں گے, وی شوڈ ٹیک افرمیٹیو ایکشن ان دیئر فیور, بیکاز ابھی ایک فیلنگ آ رہی ہے ہاسٹیلٹی کی کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے. تو ہم نے فرسٹ اسٹیپ کیا لیا ہے کہ اگر ہمیں چوز کرنی تھی ٹیمز کے کون سے, ہمارے پاس اتنا زیادہ رسپانس تھا, ہم نے چوز کرنی تھی کن ٹیمز کو ہم اگلے راؤنڈ میں جانے دیں گے, کن ٹیمز کو نہیں جانے دیں گے. تو ہم نے بلوچستان کی ٹیم کو پریفرنس دی. It wasn't just based on meritocracy, لیکن we had to let go because ہم نے وہ ایک ریموو کرنا تھا the element of تاکہ وہ زیادہ قریب آ سکے. اور اگر آپ کو فرسٹ اسٹیپ لینا ہے, انیشیٹو لینا ہے شو کرنے کا, تو it should have been taken. اور as far as youth کا کنسرن ہے, تو جو باتیں کی جا رہی ہیں نا, I'm really sorry to dissent, لیکن یہ it's more like
گولڈن اسٹیٹمنٹس پاس کرنا, کیونکہ ابھی یہ ہے کہ اگر آپ یوتھ پہ بھی کانسنٹریٹ کرو تو ایسے لوگوں کی اچیومنٹس کیوں نہیں دکھائی جاتی جو کہ پرابلمس کو ان روٹ بالکل فرام دا گراس روٹ لیول سے ڈیل کر رہے ہیں. اگر علی معین نوازش کی اگر پرفارمنس انہوں نے دکھائی ہے, پورے ورلڈ میں اس نے ٹاپ کیا بینگ اے پاکستانی اسٹوڈنٹ, کیمبرج کے لوگوں کو کیمبرج کے ان کے مقابلے میں انہیں ہرایا ہے. تو اگر اس طرح کی یوتھ کے اچیومنٹ سے فوکس کیا جائے تو میرے حال سے یوتھ کو پھر انکریجمنٹ ملے گی, بیکاز ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ وراثت میں نہ صرف جائیدادیں مل رہی ہیں بلکہ عزت بھی یہاں پہ وراثت میں ہی مل رہی ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے تو یہ بات بڑا اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر دی, جو باقی یہ جو لڑکے لڑکیاں آپ لوگ ہیں, آپ کے نزدیک جو فرسٹریشن ہے یوتھ میں, اس میں یہ بات جس فیکٹر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا یہ مرکزی نقطہ ہے آپ کی فرسٹریشن؟ بہت ساری فرسٹریشنز ہوتی ہیں, کیا یہ بنیادی فرسٹریشنز میں شامل ہے جو انہوں نے بات کی ہے نوجوانوں کی؟ سر ڈیفینیٹلی ہے, بیکاز لمس میں مطلب اتنے سارے لوگ پڑھے ہیں جن کے جی پی اے اینڈ پہ نا 4 آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں وہ باہر جا کے پڑھ نہیں سکیں؟ کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ایون لمس میں جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایلیٹ یونیورسٹی ہے پورے ملک کی اور سب سے بیسٹ یونیورسٹی کنسیڈر کی جاتی ہے, یہاں پہ اتنے لوگ ہیں جو باہر جا کے پڑھ نہیں سکے. اور بلاول بھٹو کیوں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ؟ بیکاز ایک فیملی ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے اور وہاں پہ پریفر کیا جاتا ہے کہ ایک فیملی میں اگر آپ کے پہلے ہے تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی. تو آئی بلیو یس اٹ از اے پوائنٹ کہ جہاں پہ ہم بہت. لیکن یہی بات جو آپ بلاول بھٹو کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ باہر وہ کیوں پڑھ رہا ہے, آکسفورڈ میں کیوں ہے, ایگزیکٹلی یہی بات آپ لوگوں کے بارے میں وہ جو چیچا وطنی کا کالج میں پڑھنے والا بچہ ہے سرکاری کالج میں, وہ آپ کے بارے میں ایگزیکٹلی یہی بات سوچ رہا ہے. اس طرح کی شاید وہ بات سوچ رہا ہے, لیکن ابھی شاید اس کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ لمس میں سائملٹینیسلی ایک NOP پروگرام چل رہا ہوتا ہے جو کہ نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام, ٹھیک ہے نا. اس میں جتنے بھی NOPs آتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بورڈز میں, یہ بہاولپور بورڈ, سیالکوٹ بورڈ, ان بورڈز میں یہ ٹاپ کر کے آتے ہیں. وہاں کے جو محنت کرتا ہے اس کو اینڈ پہ ریوارڈ یہاں پہ بھی مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس وہ آتے ہیں, نہ ہی ان کی فیس فری ہوتی ہے, مطلب دے ڈو ناٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ, ان کو باقاعدہ منتھلی پاکٹ منی ملتی ہے.